پاکستان تحریک انصاف نے وہ ڈالے گئے 6 کروڑ ووٹ میں سے 3 کروڑ ووٹ صرف پاکستان تحریک انصاف نے لیے، باقی 175 پولیٹیکل پارٹی نے لیا، جس کے لیے خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں جیل میں گزاروں گا لیکن کمپرومائز نہیں کروں گا۔ الحمدللہ آپ کا لیڈر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرے گا۔ لیکن میں ابتدا یہ کروں گا کہ آج کا دن ایک ریفلیکشن کا دن ہے۔ ہم سب لوگ آج اس مرد آہن کے بدولت ہم یہاں اکٹھے ہیں۔ آج سے 29 سال پہلے انہوں نے جس پارٹی کی بنیاد رکھی وہ فقط 8 لوگوں پہ مشتمل تھی۔ اتنے لوگ نہیں تھے ان کے ساتھ اس پارٹی میں کہ ہر عہدے کے لیے ایک بندہ ہو، اور 1 مہینے کے بعد وہ 12 بندوں پہ مشتمل پارٹی تھی۔ الحمدللہ اس کے انتھک کوشش کی وجہ سے، اس کے نظریے کی وجہ سے، اس کے اسٹرگل کی وجہ سے آج آپ پراؤڈلی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی اور دنیا کی 6ٹھی بڑی پولیٹیکل پارٹی بن چکی ہے۔ الحمدللہ آپ کو پراؤڈ ہونا چاہیے۔ پاکستان کی آبادی 25 کروڑ ہے۔ اس وقت جو الیکشن ہوئے 12 کروڑ اس میں رجسٹر ووٹر تھے، 12 کروڑ میں سے 6 کروڑ لوگوں نے ووٹ دیا۔ 175 پولیٹیکل پارٹی ہے۔ آپ 12 پولیٹیکل پارٹی 14 پولیٹیکل پارٹی اس وقت پارلیمان میں، 8 پولیٹیکل پارٹی گورنمنٹ میں، 6 پولیٹیکل پارٹی اپوزیشن میں ہیں۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف نے وہ ڈالے گئے 6 کروڑ ووٹ میں سے 3 کروڑ ووٹ صرف پاکستان تحریک انصاف نے لیے، باقی 175 پولیٹیکل پارٹی نے لیا۔ 2013 میں پاکستان تحریک انصاف کی سب سے پہلی حکومت بنی KPK میں، لیکن جب KPK کی حکومت بنی یہ 10ویں اسمبلی تھی، کیونکہ ان پریکٹس 971 سے اسمبلی کو پہلی اسمبلی مانا جاتا ہے KPK کی، لیکن 2013 میں جب KPK کی حکومت بنی تو پاکستان تحریک انصاف نے ایک الائنس کے ساتھ مل کے حکومت بنائی۔ 2018 میں پہلی اپنی حکومت بنائی اور الحمدللہ 2024 میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ KPK میں 2/3 میجارٹی ہے۔ اور الحمدللہ ہم علی امین صاحب کے، جس کو خان صاحب کا بھرپور اعتماد حاصل کے، اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کا خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جو خان صاحب کے ایسے جیالے ہیں، ایسے ٹائگر ہیں جنہوں نے اپنے صوبے کے خسارے کو سرپلس میں بدل دیا۔ 200 ارب کا سرپلس پاکستان کے تاریخ میں کسی صوبے اور حکومت کے پاس نہیں آیا، یہ صرف KPK کا صوبہ ہے، اور یہ مرہونی منت ہوا ہے ہمارے علی امین گنڈا پور صاحب کی وجہ سے۔ We are so proud of you وزیر اعلیٰ صاحب۔ یہ جتنی باتیں ہم کر رہے ہیں یہ صرف یہ بات نہیں ہے کہ ہم ریفلیکشن کریں ماضی پہ۔ آپ لوگوں کے کریک ڈاؤن ہوا، آپ کے اریسٹ ہوئے، آپ کے گھر سفر ہوئے، آپ کے بچے سفر ہوئے، آپ کے کاروبار سفر ہوئے، آپ نے 1 ارب 50 کروڑ کے آفر ٹکرائے، اور پھر بھی آپ خان صاحب کے ساتھ ڈٹے رہے۔ وہ لوگ جو ڈٹے رہے، میں خان صاحب کے ایک نمائندے کی حیثیت سے، اس کے ایک جانشین کی حیثیت سے، اس کے ادنا ورکر کی حیثیت سے، لیکن بحیثیت چیئرمین تم سب لوگوں کو جھک کے سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ اس کے نظریے کے ساتھ کھڑے رہے۔ اس وقت اتنے سختی میں یہ مثال صرف پاکستان تحریک انصاف نے، صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف نے یہ مثال قائم کی ہے۔ لیکن آج کا دن فقط یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم نے کیا کچھ کیا تھا فاسٹ میں، کس طریقے سے یہ پارٹی بڑی ہے۔ آگے چیلنجز بہت زیادہ ہے۔ We have a lot to do more۔ 1996 میں دیکھیں، شاید آج کے مقابلے میں لوڈ شیڈنگ کم تھی۔ 1996 میں جس وقت خان صاحب نے تحریک انصاف کی بنیاد ڈالی، اس وقت انصاف کا حصول اتنا مشکل نہیں تھا جس وقت آج انصاف کا حصول مشکل ہے۔ 1996 میں پاکستان میں وہ ججز تھے کہ لوگ ان پہ کتابیں لکھا کرتے تھے، اس لیے عدلیہ اس وقت کے عدلیہ آج کے عدلیہ سے زیادہ انڈیپینڈنٹ اور مضبوط تھی۔ ہمارا سٹرگل ابھی شروع ہے، ہم نے وہ کچھ اچیو نہیں کیا ابھی جو ہم نے اچیو کرنا ہے، جو آپ کے لیڈر نے آپ کو بنیاد رکھ کے دیا ہے۔ یہی ہے وہ ریزن جس کے لیے خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں جیل میں گزاروں گا لیکن کمپرومائز نہیں کروں گا۔ الحمدللہ آپ کا لیڈر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرے گا۔ ہم ایک بات
واضح کر چکے ہیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کبھی صرف یہ نہیں دیکھتی کہ میں نے پاسٹ میں کیا کیا، لیکن اپنے سارے سراؤنڈنگ سرکمسٹانسز کو دیکھ کے فیصلے کرتی ہے۔ ہم بھی پاکستان میں ہیں، پاکستان کے چیلنجز سے واقف ہے، پاکستان کے عوام سے واقف ہے، پاکستان کے جو یوتھ ہے ان کے ضروریات سے واقف ہے۔ اس لیے پاکستان تحریک انصاف خان صاحب کا یہی کہنا ہے کہ میں نے کبھی ڈائلاگ کے دروازے بند نہیں کیے، لیکن ڈائلاگ اگر ہوگی تو وہ ہوگی قانون کے لیے، آئین کے سپریمیسی کے لیے، قانون کی بالادستی کے لیے، اس کی ایوان کو مزید مضبوط کرنے کے لیے۔ میں اگر باہر نکلوں گا تو قانونی راستہ اڈاپٹ کر کے میں نکلوں گا۔ ہم چیف جسٹس سے ملاقات میں صرف ایک عرض کی تھی، جب ہم چیف جسٹس آف پاکستان سے ملے تھے، ہم نے کہا خان صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ فلاں جج میرا کیس سنیں۔ ہم وقت یہ کہتے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق جو ہمارا حق بنتا ہے ہمیں وہ حق دیا جائے، فیئر ٹرانسپیرنٹ ٹرائل ہمارا حق ہے، وہ ہر صورت ہمیں ملا جائے۔ خان صاحب انشاءاللہ تعالیٰ باہر ہوں گے، یہ سارے بیس لیس اور بوگس کیسز ہیں۔ خان صاحب یہ اعلان کر چکے ہیں کہ ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور دروازے ہمارے بند نہیں ہیں، اس کا مطلب کمزوری نہ لیں۔ پاکستان تحریک انصاف روز بروز مضبوط ہو رہی ہے، اس لیے پاکستان تحریک انصاف اپنا سٹرگل پارلیمان میں بھی جاری رکھے گی، عدالتی کارروائی بھی جاری رکھیں گے، اپنے الائنس کے ساتھ مل کے انشاءاللہ تعالیٰ اپنا فیوچر کا لائحہ عمل بھی انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہوئے کر کے آگے کی طرف بڑھیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ خان صاحب بہت جلد رہا ہوں گے، مایوس نہ ہونا۔ خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے کہ ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں۔ انشاءاللہ آپ کا لیڈر، آپ کے یہ آواز جو آپ کے ذہنوں میں وہ بٹا چکا ہے، انشاءاللہ وہ لیڈر آج بھی سٹرانگ ہے، انشاءاللہ وہ سٹرانگ رہے گا، وہ بہت جلد باہر آئے گا، ہم کو لیڈ کرے گا۔ ایک مرتبہ پھر جو پاکستان تحریک انصاف کا نظریہ ہے کہ آزاد عدلیہ ہو، پریس آزاد ہو، عورتوں کے حقوق کے تحفظ ہو، جو مائنارٹی ہے ان کی حقوق کی تحفظ ہو، ایوان مضبوط ہو، عدلیہ آزاد ہو، انشاءاللہ تعالیٰ یہ سٹرگل ہمارا کنٹینیو کرے گا اور اس وقت تک کریں گے جب تک یہ حاصل نہیں ہوتے۔ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ۔